السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسے کہ دین اسلام میں بہت سے دنوں کی اہمیت اور فرضیت ہے، اسی طرح کچھ مہینے بھی ایسے ہیں جن کی بہت اہمیت اور فضیلت ہے، اور انہی مہینوں میں ایک شعبان کا مہینہ بھی ہے، اور اسی مہینے کے متعلق اور اس میں روزے رکھنے کی بہت اہمیت اور فضیلت ہے جو کہ احادیث میں موجود ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے آپ شعبان میں رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے کہ رجب اور رمضان المبارک کے درمیان آنے کی وجہ سے لوگ اس سے غفلت کر جاتے ہیں، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں رب العالمین کے ہاں انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ اسی کے ساتھ ایک اور حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں نفلی روزے نہیں رکھتے تھے، بلکہ آپ سارا شعبان روزے رکھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، یا لوگو، اتنی ہی عبادت کرو جو قابل برداشت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکتا، یہاں تک کہ تم خود ہی عبادت کرنے سے اکتا جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہی نماز پسند تھی جو اگرچہ تھوڑی ہو مگر پابندی سے ادا ہو، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو اس پر ہمیشگی کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعبان میں روزہ رکھنے کی یہ بھی اہمیت اور فضیلت بتائی کہ جب میرا نامہ اعمال پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ حالانکہ بخاری کی ایک اور حدیث میں بھی فرمایا گیا کہ نامہ اعمال ہر روز فجر اور عصر کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ فرشتے رات کو اور کچھ دن کو تمہارے پاس یکے بعد دیگرے حاضر ہوتے ہیں، اور یہ تمام فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر جو فرشتے رات کو تمہارے پاس حاضر ہوتے ہیں، جب وہ آسمان پر جاتے ہیں تو ان سے ان کا پروردگار پوچھتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ حالانکہ وہ خود اپنے بندوں سے خوب واقف ہے۔ وہ جواب دیتے ہیں، ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا ہے، اور ہم ان کے پاس پہنچے تھے تب بھی اور نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے، کیونکہ اس دن بھی نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کے روز اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں پیش کیا جائے کہ میں روزے سے ہوں۔ ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفلی روزے مسلسل رکھتے رہتے، حتیٰ کہ ہم کہتی کہ آپ روزہ رکھنا ترک نہیں کریں گے، اور آپ روزہ رکھنا ترک فرما دیتے، حتیٰ کہ ہم کہتی کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے، اور میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماہ رمضان کے سوا اور مہینے کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ کو شعبان کے علاوہ کسی اور ماہ میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک دوسری روایت میں ہے، آپ بیان کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا شعبان روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ شعبان میں زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ انہی احادیثوں سے یہ واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں زیادہ روزے رکھتے اور کئی بار پورا شعبان ہی روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں، مجھ پر رمضان کے روزے ہوتے تو میں صرف شعبان میں ان کی قضا دے سکتی تھی۔ یحییٰ بن سعید بیان کرتے ہیں، ان کی مراد یہ ہے کہ قضا میں تاخیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشغولیتگی کی وجہ سے تھی، یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شعبان میں روزے سے ہوتے تو میں اپنی قضا دے دیا کرتی تھی جو کہ رمضان میں چھوٹ چکے ہوتے تھے۔ اور اسی کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے اپنے خامند کے پاس ہوتے ہوئے اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں، اور وہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو اس کے گھر میں آنے کی اجازت نہ دے۔ اور اسی حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ میاں بیوی دن کو بھی ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں، کچھ کا اس کے اوپر یہ موقف ہے کہ نہیں کر سکتے، اور یہ اسی وجہ سے کہ خامند کی اجازت کے بغیر بیوی نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی،
سو حضرت اماں عائشہ بھی اسی لیے شعبان میں اپنے روزوں کی قضا پوری کرتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی روزے سے ہوتے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے یعنی مجھ سے یا کسی آدمی سے دریافت کیا، جبکہ عمران سن رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو فلاں، کیا تم نے شعبان کے آخر کے روزے نہیں رکھے؟ تو اس نے فرمایا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم رمضان کے روزے رکھنا چھوڑ دو تو پھر 2 دن کے روزے رکھ لینا، یعنی کہ شوال میں 2 روزے رکھ لینا۔ اور اسی حدیث کے اس موضوع کے اوپر بعض کا یہ موقف ہے کہ یہ 15ویں شعبان کے روزے کے متعلق ہے۔ سو دوسرا نہ یہ روزہ واجب ہے کہ اس کے نہ رکھنے سے کوئی گناہ ہے، بلکہ اس کے رکھنے سے بہت اہمیت اور فضیلت ہے۔ سو اسی طرح شعبان کے سارے روزے رکھنا یا چند روزوں کو رکھنا جن کے متعلق ہمیں احکامات ملتے ہیں، یہ بڑی فضیلت کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔